سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائی۔ 4 بیٹیاں ہیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت فاطمہ الزہرا، 4 بیٹیاں ہیں۔ بعض لوگ ایسی وبیلا مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے نا وہ سرکار کی ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ ہے، باقی 3 بیٹیاں حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ غلط۔ تمام کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں، حدیثوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سرکار علیہ السلام کی 4 ہی بیٹیاں ہیں، اور 4 بیٹیاں سگی بیٹیاں، 4 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹیاں، حضور کی بیٹیاں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پچھلے چھوڑ سے بیٹیاں ہوں، ایسا نہیں۔ یہ 4 بیٹیاں حضور کی بیٹیاں اور سگی بیٹیاں، 4 بیٹیاں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالاتفاق 2 بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم عطا فرمائے، 2 بیٹے۔ تیسرے بیٹے کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ تیسرا بیٹا عبداللہ، جن کا لقب طیب طاہر، اور ایک قول یہ ہے کہ 2 بیٹے اس کے علاوہ ہیں، ایک کا نام طیب تھا، ایک کا نام طاہر۔ لیکن بہرحال حضرت ابراہیم، حضرت قاسم بالاتفاق حضور کے 2 بیٹے، اور تیسرا بیٹے کے بارے میں یہ ہے کہ عبداللہ بیٹا نام تھا تیسرے کا، اور ان کا لقب طیب طاہر تھا۔ اچھا، بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، بالغی کی عمر تک نہیں پہنچے، اس لیے قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے اسے عربی کے اندر طفل کہتے ہیں، رجل اور رجال نہیں کہتے، رجال جمع ہے رجل کی یعنی مرد۔ تو بچپن ہی میں بیٹے انتقال کر۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضور کو بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائی، کہ ساری خوبیاں عطا فرمائی تو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ اچھا، لیکن بیٹے بالغ نہیں ہوں۔ اس کی حکمت جو لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے اگر بیٹے نہ ہوتے تو یہ بھی ایک کمی تھی، رب نے بیٹے عطا فرمائے۔ اچھا، بیٹے اگر بڑے ہو جاتے، بالغ ہوتے، اور وہ نبی نہ ہوتے تو بھی مسئلہ تھا کہ کئی انبیاء علیہ السلام کے بیٹے انبیاء ہوئے ہیں، نبی کے بیٹے نبی ہوئے ہیں۔ حضور کے بیٹے اگر نبی نہ ہوتے تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ دیکھو باقی انبیاء کے بیٹے نبی ہیں اور حضور کے بیٹے نبی نہیں ہیں۔ اچھا، اگر نبی ہوتے تو حضور تو خاتم النبیین ہے، نبی تو ہو نہیں سکتے ہوئے۔ سرکار علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی تو آنے والا نہیں، تو اس لیے رب نے بیٹے بھی عطا فرمائے، اور بیٹے بچپن ہی وفات پا گئے، تاکہ یہ وصف بھی حضور میں رہے کہ حضور کے بیٹے بھی اور بچپن ہی میں انتقال کر گئے، کہ بڑے نہ ہوں، کہ بڑے ہوں گے تو نبی ہوں گے، حضور تو خاتم النبیین ہے۔ اس لیے ذکر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ نبی تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ مردوں میں باپ کیوں نہیں بنائے گئے؟ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی، خاتم النبیین ہے، سب سے آخری نبی۔ جب آخری نبی ہے تو اس کے بعد اگر بیٹے ہوتے تو وہ نبی نہ بھی ہوتے تب بھی مسئلہ، اور نبی ہوتے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ رب عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا۔